تو وہاں وہ نوید بیٹھا ہوا تھا, آپا یہ لیں کانٹریکٹ, یہ سائن کر دیں بس, یا آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا پہلے میرے سے مجھے ڈیٹس بھی تو دیکھو, میں فارغ ہوں نہیں ہوں, مجھے جانا ہوگا. ایک بیچ میں مجھے جانا تھا, جرمنی جانا تھا, تو وہ کہنے کہ ہم مینیج کر لیں گے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں. میں نے کہا پھر بھی مجھے کچھ تو سمجھنے دو کہ یہ کیا کرنا ہے, مجھے پتا تو چلے میں کیا اس میں. یہ ان کا اصرار تھا, تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے پھر جب اسکرپٹ پڑھا تو کہانی اچھی تھی, اچھی نیٹنگ کی ہوئی ہے, اچھا لکھا ہوا, مگر یہ نہیں لگا کہ یہ کوئی بہت ہی بہت ہٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو اتنا پسند آئے گا اور یہ کردار اتنے پسند آئیں گے. جو لکھے ہوئے تھے اس میں مجھے نہیں لگا تھا. مگر میں پھر بھی عبداللہ کو اور اس کی ٹیم کو کریڈٹ دیتی ہوں کہ جو ان کی سلیکشن تھی کاسٹنگ کی, وہ بہت اچھی تھی. کہ اب جویریہ کا مجھے نہیں, میرے ذہن میں نہیں آتا جس طرح سے اس نے یہ رول کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اور کوئی کرے گا تو کیا کرے گا, کہ نیگیٹو بھی ہے اور کیوٹ بھی ہے. ہاں, تو اس کے اندر وہ جو ٹاکسک ہوتا ہے نا وہ نہیں ہے. بس تعویذ بھی کروا رہی ہے تبھی بھی یہ فنی لگ رہی ہے. سب ڈر بھی دیا ڈارک سائڈ میں جانے نہیں دیا نا. اچھا, وہ ایک یہ, اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کا کردار کریں اور اس میں کیوٹنس بھی لائیں. ہاں, کہ لوگ مطلب لوگوں کو آپ پہ غصہ بھی ہے لیکن لوگ آپ سے نفرت نہ کریں, غصہ کریں. لوگوں نے کامنٹس لکھے کہ آپ سے ہمیں اتنی نفرت ہے لیکن آپ کو دیکھے بغیر مزہ نہیں آتا مجھے. نہ واقعی مطلب وہ ڈیڈ سین ہو جاتا تھا کہ یار مطلب واپس آیا نا, مزہ آیا, کوئی کسی کو بات کیوں نہیں کری, لڑ کیوں نہیں رہی, کسی کے بال کیوں نہیں نوچ رہی. اچھا, جو آپ کی لکس تھی وہ جویریہ آپ نے اپنی خود ڈیسائیڈ کی تھی, کیونکہ اسپیسیفکلی جویریہ کا نا ایک پرٹیکولر لائنر تھا, یوں کر کے ایسے کر کے زبردست. تو وہ زبردستی کیا تھا میں نے. اصل میں جب لکس بن رہی تھی نا, کیونکہ ایک دن بلایا تھا سب کی لکس بنانے کے لیے, تو اس میں جب میں نے کہا ایکسٹینشنز لگا لوں گی, اور کیونکہ وہ جو فیملی تھی وہ اس ٹائپ کی فیملی تھی نہیں کہ اتنا ماڈرن بال وال رکھتی نا, لیکن میں نے کہا ایکسٹینشنز لگاؤں گی. بہت ساری میں نے خواتین کو دیکھا ہے جو مڈل کلاس لیکن بال کھلے رہتے ہیں ان کے, وہ باندھتی نہیں ہے بہت زیادہ, وہ ہلکے سے چوٹی یا جوڑا باندھ گیا, لیکن وہ ایک اسٹائل میں کٹے ہوئے بال, اور وہ پھر بالکل الگ ہو جاتا ہے نا. تو اچھا, جب میک اپ جب میں نے کیا تو وہ ان کی اسٹائلسٹ تھیں, وہ ایک آئی بھی تھیں, انہوں نے کہا نہیں آپ نے بہت ڈارک کر لیا ہے, اس کو لائٹ کریں, یہ کریں. تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا ابھی تو سائنسدان آئے میں سائنسدان چلے گے پھر تو ہم نے اپنی کرنی ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اتنا لاؤڈ کیریکٹر ہے, کیونکہ جو ڈائریکٹر تحسین نے مجھے سمجھایا تھا کیریکٹر کہ ہر چیز میں لاؤڈ ہے بس, چاہے وہ کپڑے ہوں, چاہے وہ بولنا ہو, چاہے وہ کھانا ہو, کوئی بھی چیز ہو, رونا ہو, ہنسنا ہو, ہر چیز میں غصے میں لاؤڈ عورت ہے وہ, تو ہر چیز میں لاؤڈ ہے, اس کی پوری فیملی لاؤڈ ہے دکھایا ہے. تو پھر میں نے مطلب میری سسرال نہیں میرے گھر کا بتایا کہ اس کی پوری فیملی لاؤڈ ہے. تو پھر میں نے کہا پھر میک اپ بھی لاؤڈ ہونا چاہیے تھوڑا, تو پھر میں نے اس لیے اور لمبا ایک دن چھوٹا کیا, پھر دوسرے دن اور لمبا کیا, تیسرے دن اور لمبا کیا. پھر وہ کیریکٹر میں سب اتنا کھو گئے کہ لائنر کسی کو نظر نہیں آیا. لیکن میں تو بڑا نوٹ کری تھی, اتنا زبردست لائنر یوں کر کے, وہ اورنج لپسٹک, وہ ساری چیزیں نا وہ لوگوں کو یاد رہے گی. سمیرہ آپ نے اپنا گیٹ اپ خود ڈیسائیڈ کیا تھا, کیونکہ آپ کا تھا جی پلین, آپ بڑے سٹل کلرز میں آپ وہ کھیل رہی تھی. ہاں, ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب میں نے پڑھ لیا تو پھر میں نے کہا کہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ یہ شوخ رنگ نہیں پہنے گی, بچے بڑے بڑے ہیں, اور اس طرح کی عورتیں جو ہوتی ہیں جو گھریلو, تو وہ ذرا سا نا ایز دے گرو اولڈر تو وہ ذرا ہلکے رنگ پہنتی ہیں, اس میں باریک سے کوئی ایمبرائڈری ہوئی ہوئی ہے, سونے کی چین چمکتی ہوئی, کان میں بالیاں, جیسے یوزلی ہم گھروں میں دیکھتے ہیں. یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے نا لوگ فوراً ریلیٹ کر رہے تھے کہ دیکھو یار یہ, ہاں ہم تو ایسے ہی تیار ہوتے ہیں, یہ تو ہمارے ایگزیکٹلی ہمارا گیٹ اپ بھی سارا ایسا. اچھا, اس کیریکٹر کے بارے میں بچوں نے کیا کہا مجھے بتایا. بھائی میں نے اصل میں جتنے ڈرامے کیے نا آج تک اپنی لائف میں, سارے روتے گھسوٹتے یا پھر کچھ کامیڈی. جیسے جب پی ٹی وی کے زمانے میں کیا تو میں نے وہ کیا تھا ٹیپو سلطان, اس میں میں ہندو لڑکی بنی تھی, وہ ایک بڑا ہسٹوریکل پلے تھا. اس کے بعد انہونی کیا, وہ ایک نارمل تھا, اس میں نہ ہنسنا تھا نہ رونا تھا, ایک چلے جا رہا تھا ٹریک کے اوپر. پھر وہ ہائی جیدی کیا, وہ ایک کامیڈی تھا. پھر انور مقصود کے کافی پی ٹی وی سے میں نے ڈراماز کیے. پھر کچھ 14 اگست کے, اور پھر ایک رونے والے کیریکٹر مجھے ملنا شروع ہوئے نا, ایک لائن لگ گئی نا, روتی شکل تھوڑی, وہ تھا نا کبھی خوشی کبھی غم, تھوڑی خوشی تھوڑا غم, اور اس ٹائپ کے انا ڈراما, تو یہ سب روتے ہوئے تھے. ہر ڈرامے میں میں رو رہی ہوں.
اور پہلی اپنی بار گلیسری کی دکان کھول لی ہوگی. ہاں پھر ہم نے اپنا جو پروڈکشن شروع کی یہ زندگی ہے. ہاں. اچھا اس میں مکس تھا نا سارا, اس میں کامیڈی, اس کا ہر سین ایسے شروع ہوتا تھا کہ ہنستے ہوئے شروع ہوتا تھا, روتے ہوئے ختم ہوتا تھا, کیونکہ لکھتی میں تھی, یا سین روتے ہوئے شروع ہوتا تھا, ہنستے ہوئے ختم ہوتا تھا. پھر جب یہ دوبارہ یہ والا آیا, میں نے کہا یار پھر نیگیٹو. میری بیٹی نے کہا آپ کوئی نیگیٹو رول نہیں کریں گی ماما. میں نے کہا ہاں وہ نیگیٹو نہیں ہے. نہیں اب کیا بولتی میں. اچھا سوچ لیا تھا جب آپ کو کال آئی اور آپ کو بتایا گیا کردار, تو کیا کردار بتایا گیا آپ کو؟ بھائی آئے تھے تحسین اور وہ آئے تھے عدیل سوری, تو ہمارے گھر میں اصل میں شوٹ چل رہی تھی, شوٹ ہو رہی تھی کسی اور کی نا مطلب ڈرامے کی. تو میں اور سعود سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے, تو عدیل سوری اور تحسین دونوں وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ لو آ گئے ہمارے جمال اور عذرا. تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا جمال عذرا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ لیں کچھ نہیں ہم کچھ سوچ رہے ہیں, بتائیں گے آپ کو. پھر 2 دن بعد جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈرامہ کر رہے ہیں, اس میں آپ دونوں کو میاں بیوی لینا ہے ہم نے. تو میں نے کہا اچھا. اب جب ڈرامے میں ہاں میں نے یہی کہا, میں نے کہا ادھر بھی. تو جب میں نے اسکرپٹ جب اسٹوری انہوں نے بتائی نا, اور میں نے جب اسکرپٹ پڑھا تو میں نے کہا کہ سعود یہ ان کو کیسے پتا چلا. تو میں نے جب سین پڑھے مجھے بڑے مزے کے لگے. میں نے کہا سعود تو بہت مزے کا. سعود نے بھی کہا ہمارا تو بڑا مزے کا رول ہے. میں نے کہا لیکن سعود میں تو نیگیٹو نہیں کرنا چاہ رہی, میں 2 نیگیٹو پہ دے چکی ہوں. پرستان کیا تھا وہ بھی ایسے ہی تھا جو رمضان میں آیا تھا. تو میں نے کہا سب مجھے نیگیٹو چھاپ لگ گئی ہے. تو سعود نے کہا اپنے اسٹائل سے کرو. پھر میں نے تحسین سے بات کی, میں نے کہا تحسین اس کو میں تھوڑا اپنے اسٹائل سے چینج کر لوں, کیونکہ خود بھی رائٹر ہیں آپ تو جناب, تو آپ نے اس کو امپرووائز کیا ہوگا بہت ساری جگہوں کو. دل کی سین ختم ہو گیا ہے, سین ختم ہو گیا ہے. ہم خود کہہ رہے ہوتے تھے کہ کٹ کر دو کیسی, اور یہ لگی آگے چل رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں, جہاں پھر آپ کا سعود بھائی کے ساتھ جب ہوتا ہوگا, سین ہوتا ہوگا, پھر اس میں لڑائی ہو رہی ہوگی, تو دل کی کتنی بڑاس نکالتی تھی. سعود کہتا ہے میں نے تو پورا اسکرپٹ یاد کیا تھا, یہ لائنیں تو تھی نہیں, میں نے کہا گھر میں بولنا رہے گی اس لیے یہاں بول دی. صحیح دل کی بھڑاس نکالنے کا نا کیریکٹر میں بھی موقع مل گیا اس میں. آپا کے ساتھ دیکھیں بہت مزہ, مجھے 2 لوگوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا جب میں لڑتی تھی اور یا میں کوئی ایسی حرکتیں کرتی. ایک آپا کے ایکسپریشنز اور ایک سعود کے, یہ 2 لوگ. آپا کو تو اکثر ہنسی بھی آ جاتی تھی. مجھے وہ بتائیں, وہ بڑا انٹینس سین تھا بھائی یقین. میں نے نا بیبی باجی دیکھنا شروع کیا امی کی وجہ سے, اپنی مدر ان لا کی وجہ سے. اب امی بیٹھ کے ایک ٹائم ہوتا تھا, میں نے کہا امی اس ٹائم پہ روتی کیوں ہے, تو بچہ امی صرف بیبی باجی دیکھ رہی ہوتی. میں نے بیٹھ کے دیکھنا شروع کیا. پھر وہ جو سین تھا جس میں وہ آپ کو یہ دھکے مار کے گھر سے باہر نکالتی ہیں, بھائی تو امی کیا میں بھی رو رہی, ہم ایسے رو رہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, بیبی باجی کو ہم گھر پکڑ کے لے آتے ہیں, وہ والا سین ہو گیا ہمارا. ٹیک کے بعد میں کہتی تھی سوری آپا. اس میں ان کی ہنسی نکلی, مجھے بتایا اس میں اس کی ہنسی کی نکلی ہے؟ نہیں اس میں یہ تو جب عجیب عجیب باتیں کرتی تھی ایسے آنکھ مٹکا کے تو سامنے کھڑی بھی بات کر رہی ہے جو کہ اسکرپٹ میں نہیں ہے. جو اسکرپٹ میں ہے وہ تو چلو ہم نے ریہرس کیا, ایک دفعہ بول لیا تو وہ یاد کیا. اب جب ان کو آمد آ رہی ہے اور کنٹرول بھی ہو رہا ہے, اور چیز کچھ اور کہہ دی, پھر تو میں حیرانی سی. لیکن آپا کے جو ایکسپریشن ہوتے تھے نا, جو خاموش جو یوں دیکھتی تھی کہ بس میں کسی طرح سے گلا دبا دوں, لیکن میں دبا نہیں پا رہی. وہ اتنے مزے کے ایکسپریشن ہوتے تھے. اور جب ہم نے ڈرامہ دیکھا نا تب تو مجھے اور مزہ آیا. میں اور سعود جیسی آپا کے ایکسپریشن ہم لوگ ہنس پڑتے تھے. ان کا بس نہیں چل رہا کہ گلا دبا دے بس. آپ دونوں کو پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ڈراماز ایک ساتھ کوئی آفر ہونا شروع ہے؟ کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ایک چیز اگر ہٹ ہو جائے تو پھر تمام تو لوگ اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. سر میں ہم دونوں تھے نہیں نا, اب آئے ہیں تو اب آفر ہونا شروع ہو گئے. تو آئے ہیں دونوں اتنا, انہوں نے کہا یہ ہم جاتے ہیں بس, ہم نے ڈرامہ کر لیا, اب میں جا رہی ہوں کینیڈا, میں جا رہی ہوں امریکہ. تو کینیڈا میں ویسے آپ کا کیسا, آپ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئی؟